انگریزی زبان میں کلٹ یعنی فرقہ شخصیت پرستی کی بنیاد پر جمع ہونے والے ان جانصاروں کے جتھے کو کہتے ہیں جن کی جد و جہد کا محور ان کا مرشد یا قائد ہوتا ہے۔ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرقہ یا مسلک مخصوص مذہبی سوچ یا نظریات کی بنیاد پر ہی متشکل ہو سکتا ہے، لیکن 27 مارچ 2023 کو انہی صفحات پر فرقہ عمرانیہ کیوں اور کیسے کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں یہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ مائنڈ کنٹرول کے ذریعے کلٹ بنائے جانے کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ مذہبی فرقے کے علاوہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کلٹ بنایا جا سکتا ہے۔ کمرشل کلٹ کی مثالیں موجود ہیں۔ پرسنالٹی کلٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلٹ لیڈر کس طرح کے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نہ صرف فاشسٹ حکمران تھے بلکہ ان کا شمار بھی کلٹ لیڈرز میں ہوتا ہے۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے مخالفین کی سرکوبی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب روسی افواج کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری تھا تو ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری ایام 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں گزارے۔ ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری دن اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 30 اپریل کو رات 12:30 پر روسی فوجیوں کی شدید گولہ باری کے دوران شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ہٹلر کے ساتھی گوئبلز نے بطور گواہ دستخط کیے۔ اگلی صبح ہٹلر نے اپنے جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے۔ اس نے سائنائڈ کے کیپسول منگوائے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ قابل بھروسہ ہیں یا نہیں اپنے پیارے کتے کو ایک کیپسول کھلا دیا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ بلونڈی کا کام چند سیکنڈز میں ہی تمام ہو گیا۔ دوپہر 2:30 بجے ہٹلر نے آخری کھانا کھایا، 200 لیٹر پیٹرول منگوایا اور ذاتی محافظ ہینسلنج کو کہا، میری موت کے بعد تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جانا اور اسے آگ لگا دینا۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جانا اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کر کے ان سب کو بھی آگ لگا دینا۔ صرف اینٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ یوں ہٹلر نے شکست کے خوف سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کڑے وقت میں بھی اس کے ساتھیوں نے وفاداری کی سنہری مثال قائم کی۔ گوئبلز نے اپنے قائد کی تقلید کرتے ہوئے بیوی میگڈا کو ہدایت کی کہ اپنے 6 بچوں کو مارفین دے دو تاکہ وہ سوتے ہوئے زندگی کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ بچے قربان ہو چکے تو گوئبلز اور اس کی بیوی میگڈا دونوں نے زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی تو ہٹلر کی طرح انہیں بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ 20ویں صدی میں جتنے بھی کلٹ لیڈر سامنے آئے ان میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا۔ مثال کے طور پر پرگیانا کے گاؤں جونس ٹاؤن میں جو 918 امریکی شہری ایک مذہبی کلٹ کے چنگل میں پھنس کر مارے گئے، ان کی قیادت کرنے والے امریکی جم جونس نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ خودکشی کر لی تھی۔ سولر ٹیمپل کے نام سے کلٹ متعارف کروانے والے جوزف ڈی میمبرو، جن کی تقلید کرتے ہوئے اکتوبر 1994 میں بیک وقت 53 لوگوں نے موت کو گلے لگا لیا تھا اور پھر بعد میں بھی اس کلٹ کے بعض لوگ مارے گئے، اس کلٹ لیڈر نے بھی اپنی بیوی سمیت خودکشی کر لی تھی۔ امریکی شہر سان ڈیاگو میں ہیونز گیٹ کے نام سے ایک کلٹ سامنے آیا جس کے پیشوا مارشل ایپل وائٹ نے 26 مارچ 1997 کو اپنے 39 پیروکاروں سمیت خودکشی کر لی تھی۔ ایک اور امریکن کلٹ لیڈر جس کا نام ڈیوڈ کورش تھا، اس کے آستانے پر امریکی ایجنسی FBI نے ریڈ کیا
तो इस कार्रवाई के दौरान वो पुरअसरार अंदाज में मारा गया। रूसी कल्ट लीडर ग्रिगोरी रास्पुटिन को 17 दिसंबर 1916 को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। भारतीय कल्ट लीडर रंजीश, जो श्री भगवान रंजीश या ओशो कहलाया करते थे, 19 जनवरी 1990 को पूना के आश्रम में पुरअसरार अंदाज में मारे गए। अगरचे सरकारी तौर पर मौत का सबब हार्ट अटैक बताया गया, मगर इनके पैरोकारों ने बताया कि गुरुजी इसलिए मर गए कि जिस्म में उनकी जिंदगी जहन्नुम हो चुकी थी। जापानी कल्ट लीडर शोको आसाहारा इस हवाले से मुनफरद हैं कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुकदमा चलाने के बाद इन्हें सजाए मौत सुनाई गई और 6 जुलाई 2018 को फांसी दे दी गई। हासिल कलाम ये है कि बिल अमूम कल्ट लीडर तबई मौत नहीं मरते। जब इन्हें शिकस्त नविश्ता दीवार की तरह दिखाई देने लगती है तो वो अपने चाहने वालों के साथ मौत को गले लगा लिया करते हैं और सब कुछ जला देने की बातें करने लगते हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर भी अपनी पर्सनैलिटी कल्ट बनाने का इल्ज़ाम है। गुज़िश्ता रोज़ उनका एक बयान देखा तो तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने फरमाया, मेरी मर्जी, चाहूँ तो बनी गाला वाले घर को आग लगा दूँ। लेकिन गौर करने पर मालूम हुआ कि ये बयान उन्होंने अक्टूबर 2015 में किसी और तनाज़र में दिया था। इनके पास जितने गोएबल्स थे वो सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। इन हालात में इनके चाहने वालों, पैरोकारों और वफादार साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें तन्हाई और मायूसी का शिकार ना होने दें।